السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب منہ۔ اے اللہ ہمیں حق دکھا اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور جو چیز حق نہیں ہے باطل ہے وہ بھی ہمیں دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ایک اور صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت دعا کے ساتھ آج ہم نے پروگرام کا آغاز کیا ہے، کیونکہ یہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اور آج جو آیت ہم نے پڑھنی ہے نا، اس کے لیے ضروری خاص طور پہ میں نے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی دفعہ بھی میں نے اس آیت پر غور کیا ہے، اس کو مزید سمجھنے کا موقع ملا ہے، اور آپ سمجھیے کہ اس دفعہ مجھے اس آیت کی جو سمجھ آئی ہے نا، وہ شاید پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ قرآن الفرقان ہے، فرقان پیچھے ابھی ہم نے قرآن کی یہ صفت پڑھی ہے، یہ کوالٹی ہم نے پڑھی ہے، اسی کے ساتھ ہم اس کو ریلیٹ اگر کریں تو بڑی ہی اچھی سمجھ آئے گی آیت مبارکہ کی۔ جب قرآن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات کی تبلیغ کرنی شروع کی، تو دو طرح کے لوگ پیدا ہوئے، دو گروہ۔ ایک وہ گروہ تھا جس میں سیدنا ابو بکر صدیق شامل تھے، اور دوسرا وہ گروہ تھا جس میں ولید بن مغیرہ تھے، ابو جہل تھا، امیہ بن خلف تھا، اور دوسری طرف امیر حمزہ جیسے لوگ، سیدنا عمر فاروق جیسے لوگ، اور سیدنا بلال حبشی جیسے لوگ۔ یعنی اس دعوت کے آنے سے ایک ہلچل پیدا ہوئی تھی، اور آج بھی اگر قرآن پڑھنے کے بعد دلوں میں ہلچل پیدا نہیں ہوتی، توڑ پھوڑ پیدا نہیں ہوتی، تو سمجھیے کہ ابھی قرآن ہمارے دلوں میں اترنا نہیں شروع ہوا۔ یہ آیت جو آج ہم نے پڑھنی ہے نا، اس آیت نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ دنیا میں قرآن پڑھنے کے بعد اور قرآن پڑھنے سے پہلے بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیات بھی دو طرح کی ہیں، اور پھر دو طرح کے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ ایک نیگیٹو مائنڈ رکھنے والے لوگ، نیگیٹو پرسنالٹی، اور دوسرے پازیٹیو پرسنالٹی۔ جو پازیٹیو مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پازیٹیو رہتے ہیں، اچھی بات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ان کا اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے کہ میرا دنیا میں کیا مقام ہے اور میرے رب کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک غلام کا اور ایک آقا کا تعلق ہوتا ہے، اپنے رب کے حکم بجا لانے کو وہ اپنی پرائیورٹی سمجھتے ہیں۔ اور دوسری طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں نیگیٹو مائنڈ، جن کے دلوں میں ہمیشہ ہی نیگیٹیوٹی چل رہی ہوتی ہے، جس کو قرآن نے زیغ کہا ہے، آگے ہم پڑھیں گے، اور وہ ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ نیگیٹو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہر بات کے اندر سے اپنے مطلب کی بات نکالنا چاہتے ہیں۔ آئیے قرآن کی آیت کو سمجھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم آیت کے الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ الفاظ پر غور کرنا بے حد ضروری ہے، یہ آپ کو قرآن کے قریب کرے گا، اللہ رب العزت کے قریب کرے گا۔ پھر ہم آیت کا ترجمہ دیکھیں گے، اور ترجمہ دیکھتے ہوئے ہی ہم آیت کو سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ هو الذی، وہی اللہ ہے، انزل، جس نے نازل کی ہے، علیک، آپ پر، الکتاب، کتاب، اس کتاب میں آیات محکمات، محکم آیتیں ہیں، ہن، اور وہ محکم آیتیں ہی، ام الکتاب، اصل کتاب ہیں یا کتاب کی اصل ہیں، وَأُخَرُ، اور دوسری طرح کی یا کچھ آیات، متشابہات، متشابہ ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی، قرآن، جس کو پچھلی آیت میں فرقان کہا ہے۔ آپ دیکھیے 7ویں آیت ہے اور تیسری مرتبہ قرآن کا ذکر ہے۔ سورۃ آل عمران قرآن کے ساتھ آپ کے تعلق کو مضبوط کرے گی۔ سورۃ آل عمران ہمیں یہ بتائے گی کہ انسان کی زندگی میں قرآن کس قدر ضروری ہے، ایک مومن کی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں۔ صحیح طرح سے اگر ہم سورۃ آل عمران کو سمجھتے ہیں تو اس کے بعد پھر قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا، پہلے والا نہیں رہے گا۔ تو فرمایا وہی ذات ہے جس نے تمہارے اوپر، اللہ کا مطلب علی قلبک، تمہارے دل پر یہ کتاب اتاری ہے، منہ، اور اس کتاب کے اندر، آیات محکمات، یہ پہلی قسم ہے، محکم آیتیں ہیں، ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے، محکم فیصلہ کن،
محکم کا کیا مطلب ہے؟ فیصلہ. حکامہ اس کی روٹ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی اصلاح کے لیے روک لینا. فیصلہ ہوتا ہے نا، صحیح طرح کچھ حقائق سامنے آ جاتے ہیں تو پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. تو وہ آیات جو حقائق پر مشتمل ہیں، ان میں احکامات والی آیتیں شامل ہیں. جیسے کہ کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا ہے. کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اور پھر اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو. اور پھر تم پر حج فرض کیا گیا ہے، جن کے اندر اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں اور فرمایا وہی اصل کتاب ہے. اب اس میں بڑی گہری بات ہے. یہ آیت انسان کے اور بندے کے اور اس کے رب کے تعلق کو بتاتی ہے، اس کے رب کے ساتھ اس کے تعلق کو ظاہر کر رہی ہے. کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے اپنے گھر میں ایک سرونٹ رکھا ہے، ایک نوکر رکھا ہے. وہ جانتا ہے آپ اس کے مالک ہیں، وہ نوکر ہے، اور اس کا کام کیا ہے، جو آپ اس کو آرڈر دیں گے وہ اس نے کرنا ہے. جس چیز سے آپ اس کو روکیں گے اس سے اس کو رکنا ہے. تو آپ کو اگر ایسی آپ کا سرونٹ یہ کام کرتا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا نوکر ہے، بہت اچھا غلام ہے، بڑا اچھا سرونٹ ہے میرا. لیکن اس کے برعکس اگر وہ آپ کی پرسنل باتوں میں گھسنے کی کوشش کرے گا، آپ کی الماری میں کیا رکھا ہوا ہے، آپ کیا کھاتی ہیں، آپ کیا پیتی ہیں، ان چیزوں پر اگر وہ دھیان دے گا تو آپ کا دل چاہے گا کہ میں جلدی اسے چینج کر لوں. تو یہی مراد ہے کہ جو انسان اپنے مقام کو سمجھتا ہے کہ میں بندہ ہوں اور وہ میرا رب ہے اور میرا اصل کام اس کے حکم کو ماننا ہے. حکامہ جو محکم آیتیں ہیں، پختہ آیتیں ہیں، جیسے حکمہ کا لفظ قرآن پاک میں اور جگہ پر بھی استعمال ہوا ہے. افحکم الجاہلیت یبغون، کہ جاہلیت کے حکم کے وہ متلاشی ہیں. اور پھر ایسے ہی فیصلہ کرنے والے کو حاکم کہتے ہیں اور حکام اس کی جمع ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، وہ اپنے فیصلے حاکموں کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو حکم کا لفظ ہے پختہ مضبوط حکم والی فیصلہ کن آیات جو ہیں. ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے. کہتے ہیں ماں کو، کسی چیز کی اصل کو، کسی چیز جو آپ کا مرجع ہوتا ہے، جس کی طرف آپ کو نہیں لوٹنا ہوتا ہے. ماں انسان کا مرجع ہے نا، دادی ہو جائے، نانی ہو جائے، اصل ہے آپ کی. تو ایسے ہی ام الکتاب، یہی آیتیں اصل کتاب ہیں. ان کو مان لو، ان پر چل لو تو حق ادا ہو جاتا ہے. اخارو متشابہات، اور کچھ متشابہات آیات ہیں. اور مفسرین اور اسکالرز کہتے ہیں کہ ان آیات سے مراد وہ آیات ہیں جو علم الغیب سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے کہ عقیدہ آخرت ہے، جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے. اور پھر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسع کرسیہ، اللہ کی کرسی، تو یہ کیسی ہوگی، کیا ہوگی، یہ بھی متشابہ آیت میں آتا ہے. اور مومن ایسی آیات کے معاملے میں اپنا رویہ کیا رکھتا ہے کہ آمنا بھی، جو میرے اللہ نے کہہ دیا ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں. اور پھر اس میں جیسے آگے ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران میں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر، تو یہ بھی متشابہ آیات میں آتا ہے. اور پھر وجاء ربک والملک صفا صفا، فرشتے اور تمہارا رب صف بسنا آئیں گے. تو یہ ساری متشابہ آیات میں ہیں جہاں تک ہمارے مائنڈ کی رسائی نہیں ہوتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، پیرنٹس کے پاس بیٹھا ہے اور پیرنٹس کوئی بات کر رہے ہیں اور بچہ جو ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ پھر اگر تو وہ کہتا ہے کہ بڑوں کی بات ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس میں انوالو ہونے کی، تو اٹس گڈ. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی بتائیے آپ کیا بات کر رہے تھے، آپ کی بات میں گھسنے کی کوشش کرے گا، آپ کو غصہ آئے گا، آپ کہیں گے کہ یہ ابھی اس کی عقل سے ماوراء ہے. تو متشابہات آیات جو ہے نا، وہ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عقل سے ماوراء ہوتا ہے، سے کچھ اس میں فزیکل فینومنا بھی ہے، کچھ آیات جو بہت محنت سے سائنٹسٹ کو، اسکالرس کو سمجھ آئی. جیسے کہ 7 آسمانوں کا ذکر ہے، زمین کی کنڈیشن کیسی ہے، گھومنے والی ہے یا جامد ہے، قرآن پاک میں یہ ذکر ہوا ہے. سائنٹسٹ اس کی حقیقت تک پہنچے ہیں، تو جب تو پہنچ گئے تو ان کو رسائی حاصل ہو گئی، انہوں نے حق کو پا لیا. لیکن کچھ چیزیں ہماری عقل سے ماوراء ہیں، ہماری عقل سے آگے ہیں. قرآن پاک کی بہت سی ایسی آیتیں ہیں کہ آپ کو بار بار پڑھنے سے ان کی سمجھ آتی ہے. یہ آیات متشابہات والی آیت مجھے بار بار پڑھنے کے بعد اب آ کر جو راز میرے اوپر کھلا ہے میں سمجھتی ہوں، وہ مجھے پہلے سمجھ نہیں آئی. اصل میں اللہ رب العزت نے جیسے قرآن کی آیتوں کو
دو ہی طرح بنایا ہے، ایسے ہی لوگوں کو بھی دو طرح کا بنایا ہے۔ جو فرما بردار، جو پازیٹیو مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بھی۔ لیکن جو نیگیٹو مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ مکھی ہمیشہ گند پر جا کر بیٹھتی ہے، صحیح جگہ چھوڑے گی اور گند پہ جا کے بیٹھے گی۔ تو ایسے ہی جو نیگیٹو مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کے دلوں میں فرمایا، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، تو وہ ایسی آیتوں کو ڈھونڈیں گے، پھر ان کے اپنی طرف سے مطلب نکالنے کی کوشش کریں گے، اور وہ حکم بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے احکامات کو مانے، وہ اعتراض تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، حجتیں دلیلیں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں احکامات کو نہ ماننا پڑے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں، ایک وہ لوگ جو پازیٹیو مائنڈ رکھتے ہیں، پازیٹیو رہتے ہیں، ہمیشہ اپنے مقام کو سمجھتے ہیں، اللہ نے جتنے میں رکھا ہوتا ہے اس میں خوش رہ کر اللہ کی فرما برداری والا رویہ اپناتے ہیں، اور ایک وہ مینٹلٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے معاملات میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کجروی اور ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، جن کی مینٹلٹی ہمیشہ نیگیٹو ہی رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پھر وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں زیغ ہے۔ زیغ کہتے ہیں، زاغا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا سیدھا چلنے کی بجائے ٹیڑھا چلنا۔ ما زاغ البصر وما طغى، کہ آنکھ سیدھی نہیں رہی، آنکھ چندیا گئی۔ تو زاغا کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا پن، نیگیٹیوٹی کے معنی میں ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پیروی کرتے ہیں ما تشابہ، جو مل جل گئی ہیں، منہو، اس میں سے، کس میں سے؟ ان آیات میں سے، ابتغاء الفتنہ، فتنہ برپا کرنے کے لیے، ابتغاء تاویلہ، اور اس فتنے کی تعویلیں تلاش کرنے کے لیے۔ پھر اللہ نے فرمایا وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ ان کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور کون جانتے ہیں؟ فرمایا والراسخون فی العلم، جو لوگ علم میں راسخ ہوتے ہیں۔ راسخ ہوتے ہیں کسی چیز کو ٹھوک کر پختہ کر دینا، راسخہ کا مطلب ہوتا ہے۔ یقولون، وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بھی، ہم ان پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کی طرف ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو اولو الالباب ہے۔ پہلے بھی ہم نے یہ لفظ سمجھا ہے، لب کہتے ہیں عقل کو، تو الباب عقل رکھنے والے سمجھدار لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، راسخون فی العلم، علم میں رسوخ حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ جو عالم ہوتے ہیں، جو اسکالرز ہوتے ہیں، جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ ایک آرٹیفیشل سیٹ لے کر آئے ہیں اور ایک آپ گولڈ کا سیٹ لے کے آئے ہیں۔ عام بندہ دیکھ کے اسے لگے گا دونوں ہی گولڈ کے ہیں، لیکن جو سنار ہوگا، جس کے پاس ایکسپیرینس ہوگا، وہ سمجھ لے گا کہ سونے کا کون سا ہے اور دوسرا کون سا ہے۔ اس کے علاوہ جو انٹرسٹ رکھتا ہے نا، جس کے اندر دلچسپی ہے، وہ بھی سمجھ لے گا کہ یہ سونا ہے اور یہ آرٹیفیشل ہے۔ اور ایسے ہی برانڈیڈ سوٹ ہے نا، اس کا ریپلیکا ہے، ماسٹر ریپلیکا ہے، دوسرا ریپلیکا ہے۔ جو بندہ انٹرسٹ رکھتا ہوگا، جس کو پتا ہوگا، اسے فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ ریپلیکا ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر آپ کسی شہر میں رہتے ہیں، اس شہر میں آپ کو اویئرنیس کیسے حاصل ہوگی؟ کئی لوگ سال ہا سال ایک شہر میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو گلیوں تک کا نہیں پتا ہوتا، سڑکوں کا نہیں پتا ہوتا۔ اس کے برعکس کچھ لوگ چند مہینے آتے ہیں اور ان کو سارا پتہ چل جاتا ہے، انٹرسٹ ہے نا ان کی۔ تو رسوخ فی علم ہونا، علم میں دلچسپی رکھنا، علم میں گہرائی رکھنا، جیسے کہ امام مسلم کے بارے میں آتا ہے، امام بخاری کے بارے میں آتا ہے، ساری زندگی انہوں نے اپنی احادیث اکٹھی کرنے میں اور حدیث کو جمع کرنے میں لگا دی، اور پھر اس کا حاصل کیا ہوا کہ آج تک ان کی کتب جو ہیں وہ احادیث کی بہترین کتب سمجھی جاتی ہیں۔ تو یہ گوہر نایاب تب حاصل ہوتے ہیں جب ہم ڈیپ ڈائیو کرتے ہیں، گہرا غوطہ لگاتے ہیں، جو ہوتا مشکل ہے، لیکن تب ہی ہمیں قیمتی موتی حاصل ہوتے ہیں، تب ہی ہمیں گوہر نایاب حاصل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ثابت کیا ہوا کہ علم میں پختگی بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس ظاہری علم ہوگا تو وہ یہی ہوگا کہ ہوا کی جھونکے آپ کو کسی بھی طرف اڑا کر لے جائیں گے، لیکن جب آپ کے پاس رسوخ ہوگا، ٹیبل بھاری ہوتی ہے نا، تو ہم اس کے اوپر کھانا رکھتے ہیں،
اگر ٹیبل ہلکی ہوتی ہے نا، ہم اس کے اوپر کھانا نہیں رکھتے، ہمیں ڈر ہوتا ہے یہ گر نہ جائے، یہ ادھر ادھر لڑک نہ جائے۔ تو ایسے ہی جو رسوخ فی العلم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہی دین پر اصل میں کاربند رہتے ہیں۔ تو اسی لیے ٹائم نکالنا، قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سمجھنا، اس کے لفظوں پر غور کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جن کے دلوں میں زیغ ہے، ٹیڑھا پن ہے۔ اور یہ ٹیڑھا پن جو ہے نا، یہ کبھی بھی انسان کو ہدایت کے راستے پر جمع نہیں رہنے دیتا، گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، استقامت دے، آمین۔